السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کے سلسلے میں فتح مکہ کا بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ماہ رمضان کی اس فتح مکہ کے صدقے میں ہم سب کو بھی فتح و کامیابی نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئے تھے اس میں سے ایک شرط سے تو خود قریش عاجز ہو گئے، اور انہوں نے آ کر مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شرط کو ختم کرا دیا کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی مدینہ آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنا پڑے گا، اور مدینہ والوں میں سے کوئی آتا ہے تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ عاجز آ گئے اور انہوں نے اس شرط کو منسوخ کرا دیا۔ اب جو دوسری شرط تھی وہ انہوں نے توڑی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ قبیلے بنو خزاعہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا اور برسوں سے وہ حضور ہی کے خاندان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، جیسا کہ کل میں نے سب بتایا، جناب عبد المطلب نے بھی ان کو اپنے معاہدے میں لیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ اسلام اسے کل عدم نہیں قرار دیتا بلکہ مضبوط قرار بناتا ہے۔ اور ادھر بنو کنانہ اور بنو بکر یہ سب قریش کے ساتھ تھے، اور ان کی صدیوں کی دشمنی تھی بنو خزاعہ کے ساتھ۔ اب جبکہ اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو 22 مہینے گزر گئے تھے، بنو خزاعہ بھی سکون و اطمینان سے چین کی زندگی گزار رہے تھے، اس شرط پر کہ 10 سال تک کہیں بھی کوئی جنگ نہیں ہونی ہے، تو سکون و اطمینان سے وہ بھی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان پر شب خون مارا جائے گا، اور قریش اور بنو کنانہ بنو بکر ان کے ساتھ اس طریقے سے معاہدے کے خلاف کریں گے۔ اور ان کے اندر ہمت کیوں پڑی تھی یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب مسلمانوں کے اندر وہ طاقت پہلے جیسی نہیں رہی ہے، تو قریش، بنو بکر اور بنو کنانہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ مکے کے نشیبی علاقے میں وطید نامی کنواں جو بنو خزاعہ کے علاقے میں ہے، اس پر فلاں تاریخ، فلاں وقت اور فلاں جگہ جمع ہوں گے، اور وہاں سے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کریں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ لوگ پہنچ گئے تو ان پر دھاوا بولنے والوں میں دیگر قبیلوں کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے رؤسا بھی تھے، جن میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ بعد میں اسلام لے آئے اور اسلام میں بھی ایک سے ایک انہوں نے کام کیا، حویطب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص وغیرہ۔ ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ لوگ مکہ والے اپنے ساتھ اپنے غلاموں اور کچھ
ینگ لڑکوں کو بھی لے گئے تھے، ایک جم غفیر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ادھر قریش اور ان کے حلیف بنو کنانہ، بنو بکر زور و شور سے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ ادھر بنو خزاعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر خرگوش کی نیند جو ہے سو رہے تھے۔ انہیں یہ سان گمان بھی نہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد ان پر بلا وجہ شب خون مارا جائے گا۔ بنو خزاعہ میں اکثریت بچوں، عورتوں، کمزور بوڑھوں کی تھی۔ جب بنو بکر نے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جانیں بچانے کے لیے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ حرم کی حدود میں داخل ہو گئے۔ بنو خزاعہ کو امید تھی کہ یہاں حرم میں آ کر ان کو امان مل جائے گی، لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ رکھا اور بے دریغ انہیں قتل کرتے رہے۔ ان حملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سرغنہ نوفل بن معاویہ کو دعائی دی اور کہا، اے نوفل، اپنے اللہ سے ڈر، خدا سے ڈر، تم دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر بھی یہ قتل کا بازار گرم ہے۔ اس وقت اس تکبر اور غرور کے پیکر اس نے جو ہے جملے کہے اپنے زبان سے، اس سے زمین بھی لرز اٹھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس نے کہا، لا الہ اليوم یا بنی بکر اصیبوا ثارکم فلعمری انکم لتسرقون فی الحرم افلا تصیبون ثارکم۔ آج کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ، اے بنو بکر، تم حرم میں لوگوں کا مال چرایا کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرم کا خیال نہیں آتا۔ آج دشمن سے انتقام لینے کا موقع ہے تو تمہیں حرم کا تقدس کیسے یاد آ گیا؟ خبردار، آج کوئی شخص انتقام لینے میں سستی نہ کرے، دشمن جہاں ملے اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ بنو خزاعہ کے بچے کھچے افراد بھاگ کر بدیل بن ورقا اور رافع کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس وقت صبح کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے وہ نوجوان صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اپنے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ انہیں کسی نے نہیں پہچانا اور ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ملے گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے دروازوں کے پاس قبیلے بنو خزاعہ کی لاشوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! قریش کے سردار جو اسلام کی عداوت میں اندھے ہو چکے تھے، یہ غلطی تو کر بیٹھے مگر اب وہ پچھتانے لگے۔ ان میں جو دور اندیش تھے انہوں نے ان نوجوانوں کو لعنت ملامت شروع کر دی۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں صفوان و اکرمہ وغیرہ کے پاس آئے اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ یہ حرکت کر کے تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہوا تھا۔ اس عہد شکنی کے نتائج بھگتنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ ادھر مدینے میں کیا ہوا؟ وطیر کے کنویں پر رات کے وقت بنو خزاعہ پر جو قیامت گزر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صبح سویرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ غیب دان نبی نے فرمایا، اے عائشہ، بنو خزاعہ پر آج بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ ام المومنین عرض کی، یا رسول اللہ، کیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ اس معاہدے اور صلح کی خلاف ورزی کر سکے، حالانکہ تلواروں نے ان کو پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کا انجام تو بخیر ہوگا؟ آقا نے فرمایا، ہر طرح خیر ہی خیر ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت بھی حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
جو طبرانی شریف وغیرہ میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات حضور نے میرے یہاں قیام فرمایا، سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے حضور اٹھے اور طہارت خانہ یعنی وضو کرنے کی جگہ میں تشریف لے گئے۔ اچانک میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا، نصیرتا نصیرتا نصیرتا، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضور پر نور وضو خانے سے باہر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت میمونہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے حضور کو 3 مرتبہ یہ کہتے سنا، لبیک اور نصیرتا، کیا اندر کوئی آدمی تھا جس سے حضور کلام فرما رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا، یہ بنی کعب کا وہ شخص تھا جو مجھ سے فریاد کر رہا تھا، قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن تک کسی واقعہ کی خبر کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں ہی تشریف فرما تھے تو میں نے ایک اشعار پڑھنے والے کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ بنو خزاعہ کے قتل عام کے بعد سالم خزائی اپنے قبیلے کے 40 افراد کو لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حادثے کی خبر دینے کے لیے۔ نیز قریش نے اس المیہ میں جو کردار ادا کیا ہے اس سے حضور کو آگاہ کرے۔ جب فریادیوں کا یہ وفد مدینہ طیبہ پہنچا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عقیدت مندوں کا ایک جم غفیر اپنے آقا کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھا تھا۔ عمرو بن سالم جو اس وفد کے رئیس تھے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں اس المناک حادثے کی پوری تفصیلات بیان کی۔ قریش کے جن روسا نے اس حملے میں شرکت کی تھی ان کے ناموں سے بھی حضور کو خبردار کیا۔ جب یہ لوگ اپنی داستان ظلم کو جو ہے عرض کر رہے تھے تو عمرو بن سالم نے اٹھ کر یہ اشعار پیش کیے۔ چند اشعار آپ بھی سنیں اور دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اشعار میں اپنے روداد غم کو بیان کیا۔ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابہ التدا، اے میرے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلانے والا ہوں جو ہمارے باپوں اور ان کے باپوں کے درمیان قدیم زمانے سے طے پایا تھا۔ ان قریش اخلفوک موعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا، قریش نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور وہ پختہ عہد جو انہوں نے آپ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ وزعموا ان لست ادعو احدا فهم اضل واقل عددا، انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، وہ ذلیل تھے اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، وتیر نامی کنویں کے قریب جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے انہوں نے ہم پر شب خون مارا اور ہمیں اس حال میں قتل کیا جب ہم رکوع و سجود کی حالت میں تھے۔ وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَاءٍ رُصَّدًا فَانْصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا اعْتِدًا، وہ کدا کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات لگائے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت قوت والی ہو۔ وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا، آپ اللہ کے بندوں کو بلائیے جو مدد کے لیے آ جائیں، ان میں اللہ کے رسول بھی ہوں
جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں. ان سیما خسفا وجہہ تریدا فی فیلق کالبحر یجری مزبدا. جب ان کی توہین کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو جاتا ہے. وہ ایسے لشکر جرار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوتا ہے اور اس پر جھاگ تیر رہی ہوتی ہے. جب وہ یہ اشعار پڑھ چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم، اے عمرو بن سالم ضرور تمہاری مدد کی جائے گی. اسی درمیان بادل کا ایک ٹکڑا اس مجلس کے اوپر سے گزرا اور گرجنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کا یہ ٹکڑا بنو کعب کو مدد کی خوشخبری سنا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی کعب پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کی داستان سنی تو مظلوموں کی داد رسی کرنے والے اس کریم آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدی لأمنعنہم مما امنع منہ نفسی و اہلی و بیتی، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ان کا ہر دشمن سے دفاع کروں گا جس دشمن سے میں اپنی ذات، اپنے آل اور اپنے اہل خانہ کا میں دفاع کرتا ہوں، میں ان سب کی جو ہے مدد کروں گا. جب بنو خزاعہ کے وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنی فریاد پہنچائی تو سرکار نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنو بکر. سرکار نے فرمایا بنو بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان میں سے کن لوگوں نے تم پہ یہ ظلم و ستم کیا؟ انہوں نے عرض کی بنو نفاسہ نے، اور ان کی قیادت نوفل بن معاویہ النفاسی کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا یہ بنو بکر کا ایک خاندان ہے، میں مکہ والوں کی طرف حال دریافت کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجتا ہوں جو ان کے سامنے تجویز پیش کرے گا، ان میں سے جس تجویز کو وہ چاہیں پسند کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت زمرہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا. دیکھیں اس امن و شانتی کے پیغمبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اس واقعے کے بعد 3 تجویز رکھی، اور آپ نے یہ بھی جو ہے معلوم کرنا چاہا کہ صحیح مجرم کا پتہ لگائیں. جب مکہ والوں کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، پہلی تجویز یہ تھی کہ قریش اور جن جن لوگوں نے بھی ان پر بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے وہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں. یعنی بنو خزاعہ میں جتنے لوگ مارے گئے، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ جو ہے وہ ادا کریں. اسے دیت کہتے ہیں. دوسری تجویز یہ تھی کہ ان پر اصل حملہ کرنے والا بنو نفاسہ ہے، تو یا تو پھر قریش بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ ختم کر دیں، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو تیسری تجویز یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کل عدم قرار دیں، ختم کر دیں. یہ ایسی تجویزیں تھیں جن میں قریش کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر امن و سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی. یہ تجویز اتنی منصفانہ اور کریمانہ تھی کہ کوئی غیر جانبدار آدمی بھی ان کو سخت کہنے کی جرات نہیں کر سکتا. ان میں دھونس کا ذرہ برابر کہیں شبہ نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے صلح حدیبیہ کے شرائط کو برقرار رکھتے ہوئے
یہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی جو ہے جنگ نہ ہو اور فریقین کے درمیان جنگ کے شعلے نہ بھڑکیں۔ جب زمرہ مکہ پہنچے اور حرم شریف کے دروازے پر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، قریش صحن حرم میں اپنی اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے، انہیں جا کر بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہارے سامنے یہ تینوں تجویزیں پیش کرتا ہوں۔ ان تین تجویزوں کو سننے کے بعد قریش آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قرظہ بن عبد عمر جو نابینا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں گے، ہر ایک کے بدلے 100 دیں گے، تو ہمارے پاس 40 کوڑی بھی جو ہے باقی نہیں رہے گی، اس لیے ہم پہلی تجویز تو قبول نہیں کرتے۔ دوسری تجویز کہ بنو نفاسہ سے ہم اپنی دوستی ختم کر دیں، یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نفاسہ عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی دوستی کا معاہدہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ البتہ تیسری تجویز ہمیں منظور ہے، ہم اعلانیہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ آقا کریم کے صحابی حضرت زمرہ نے جب اپنے کانوں سے یہ فیصلہ سن لیا مکہ والوں کا، تو مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ زمرہ نے واپس آنے کے بعد حضور کو ساری باتیں سنا دی۔ ادھر مکہ والوں کی اب بعد میں آنکھ کھلی اور اس کے خوفناک نتائج سے وہ پریشان ہونے لگے۔ حارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ صفوان بن امیہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے، جنہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے میں بنو بکر کی مدد کی تھی۔ انہیں آ کر ملامت کی۔ انہوں نے ابو سفیان کو کہا، یہ ایسا معاملہ نہیں جسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ہمیں ان بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ چنانچہ سارے مکہ والوں نے طے کیا کہ ابو سفیان خود مدینہ طیبہ حاضر ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی تجدید کرے، اسے رینیو کرے اور اس کی مدت میں بھی جو ہے اضافہ کرے۔ اسی اثنا میں عمر بن سالم خزائی اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت اپنے صحابہ کی معیت میں جب حضور تشریف فرماتے مسجد میں وہ پہنچ گئے تھے، اور عمر بن سالم نے کھڑے ہو کر جو اشعار سنائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جو فرمایا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لا نصرت الا انصر بنی قعب مما انصر منہ نفسی، اگر میں بنی قعب کی امداد نہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے، میں ان کا ہر اس چیز سے دفاع کروں گا جس سے میں اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان تمہارے پاس آئیں گے اور معاہدے کی تجدید اور مدت میں اضافہ کے لیے درخواست کریں گے۔ غیبدار نبی نے جو فرمایا وہی ہوا۔ ابو سفیان مدینے میں آئے اور آ کر سب سے پہلے کہاں گئے، پھر کس کس کے پاس گئے، پھر آگے چل کر کے کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان ہوگا، چونکہ ان کی کاوش کافی لوگوں کے پاس رہی اور یہ لمبا بیان ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے صدقے میں ہم سب کو بھی فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔